الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غسل یوم الجمعہ واغتسل ثم بکر واستکبر ودنا من الامام ومشى الى الجمعہ کان له بكل خطوة عمل اجر حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 28واں پارہ سورہ جمعہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، فرمایا اے ایمان والو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعے کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جلدی سے آیا کرو اللہ کے ذکر کی طرف، مراد خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جب نماز ادا ہو جائے پھر بے شک پھیل جاؤ بازاروں میں، زمین میں، رزق حلال تلاش کرو اور تسبیحات میں مصروف رہو، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم یہ، آپ نے فرمایا من غسل یوم الجمعہ واغتسل، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور خوب اچھا غسل کیا، ثم بکر وابتکر، پھر اس نے جلدی کی جمعے کی طرف آنے کی اور خوب جلدی آیا جمعے کی نماز کے لیے، ومشا، چل پڑا، ودنا من الامام، اور امام جمعہ کے قریب بیٹھا، واستمع، اور خطبے کو سنا، ولم یلغ، کوئی فضول حرکت نہیں کی ہے، کسی سے بات چیت وغیرہ اس طرح، یہ بھی فضول حرکت میں ہے۔ واستمع، جمعے کے خطبہ کو خیال سے سنا، ولم یلغ، اور کوئی فضول حرکت نہیں کی ہے۔ کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامها وقیامها، ہر قدم پر جو وہ چل کر آیا ہے اس کو نیکی ملے گی، اور جمعے کی نماز کی ادائیگی پر 1 سال نفل نماز کا ثواب ہوگا اور 1 سال روزوں کا ثواب ہوگا۔ یہ چند شرطیں ہیں اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے کہ ان پر عمل عام روٹین میں بھی ہوتا رہتا ہے، صرف سستی یہ ہے کہ دیر سے لوگ جمعے میں آنے لگ گئے ہیں۔
جمعے کے دن کی بہت فضیلتیں ہیں، حتیٰ کہ بعض روایات میں تو عیدین کی فضیلت اور جمعے کی فضیلت برابر آئی ہے، اور بہت سارے اہم کام اللہ تعالیٰ نے جو سر انجام دیے وہ بھی جمعے کے دن کچھ کام ہو چکے ہیں، کچھ ہونے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہم نے پہلی شریعتوں کو بھی دن دیا تھا کہ یہ مبارک دن ہے، اس میں اپنے لیے نیکی کرو، دعائیں مانگو، استغفار کرو، لیکن یہودیوں نے ہفتے کو لیا اور عیسائیوں نے اتوار کو لیا، جمعہ ان سے رہ گیا۔ ہم نے تو ان کو اس لیے یہ دن دیے تھے، ان میں سے منتخب کرو اچھا دن، انہوں نے خود جمعے کو منتخب نہیں کیا، اپنے لیے جمعے کا انتخاب نہیں کیا۔ آخری شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن دیا ہے جو بہت مبارک ہے۔ آپ نے قرآن مجید کے اندر پڑھا ہے، 2-3 جگہوں میں آتا ہے کہ 6 ایام اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو 6 دنوں میں بنایا، 2 دن زمین و آسمان، پھر وہ اس کے اندر درخت وغیرہ، نہریں، یہ وہ چیزیں 6 دنوں میں بنایا، تو 7واں دن کدھر گیا؟ 7واں دن ہے جمعے کا دن، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل کیا، اسی دن میں آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن سے جنت سے باہر نکالا، دنیا میں تشریف لائے، اسی دن میں آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، اسی دن میں آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اسی دن میں قیامت برپا ہوگی، اور اسی دن میں ایک ایسی ساعت ہے، ایسی گھڑی ہے کہ جب بندہ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دعا فوراً قبول کرتے ہیں۔ اسی دن میں 7ویں چیز اب کہ آخرت میں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے نوازیں گے، وہ بھی جمعے کا دن ہوگا، جس کو قرآن مجید نے مزید کے لفظ سے فرمایا، زیادہ کے لفظ سے فرمایا کہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ نیکوں کو نیکی کا بدلہ ملے گا اور زیادہ بھی کچھ ملے گا۔ جنتیوں سے یہ کہا جائے گا کہ جنت میں جب داخل ہو گئے کہ تمہیں اور کیا چاہیے؟ وہ کہیں گے اللہ پاک سب کچھ، ہمارے اوقات سے زیادہ ہمیں مل گیا ہے، تیرا شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو بن دیکھے میرے سامنے سجدے کرتے رہے، آج مجھے دیکھ لو، یہ میری زیارت اور دیدار کر لو، یہ ہے زیادہ، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔ تو جمعے کی فضیلت دوستو بہت زیادہ ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے، یہ سن 2 ہجری کے بزرگ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، فرماتے تھے کہ ہمارے زمانے میں جو پہلی بدعت، برا رواج جس نے رائج پایا، وہ یہ تھا کہ لوگ جمعے کی نماز کی ادائیگی میں دیر سے آنے لگ گئے تھے۔ یہ سستی جو ہے وہ اس طریقے سے لوگوں کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ ہفتے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہفتے کے دنوں میں سید الایام وہ جمعے کا دن ہے، سید الایام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ عطا کیا گیا، اور آپ سید الانام ہیں۔ انام کہتے ہیں کائنات کو۔ آپ کائنات دونوں جہانوں کے سردار، جو آپ کو دن دیا گیا وہ سید الایام، وہ دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کا دن، جمع کا معنی ہوتی ہے اجتماع کے، اور جمعے کے دن صبح سویرے، کیونکہ جمعے کے دن قیامت آئے گی، صبح سویرے ساری مخلوق سوائے جن و انس کے فکر مند ہوتی ہے، اور ساری مخلوق چرند پرند جانور
جب سورج مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی آج، کیونکہ قیامت جمعے کے دن آئے گی، اور اس کی علامت یہ ہوگی سب سے بڑی کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ تو جب سورج صبح مشرق سے طلوع ہوگا، جمعے کے دن ہوتا ہے، تو چرند پرند جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ابھی قیامت نہیں آئے گی، ابھی اللہ اتنا ناراض نہیں ہوا۔ جب اللہ ناراض ہوگا، مشکات شریف میں حدیث ہے کہ لا یقال اللہ، کائنات میں کوئی اللہ کہنے والا نہیں رہے گا۔ یہ ساری کائنات وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، ساری کائنات اللہ کی تسبیح کرتی ہے مگر تم نہیں سمجھ سکتے وہ کیسی تسبیح کرتی ہے۔ سورج بھی تب ٹوٹے پھوٹے گا، زمین بھی تب ٹوٹے پھوٹے گی، ستارے بھی تب تباہ ہوں گے جب وہ تسبیح سے رک جائیں گے۔ ساری کائنات جب تسبیح کرتی ہے، یہ اس کی غذا ہے، یہ اس کی حیات ہے۔ قیامت نہیں آئے گی، لیکن اذا الشمس کورت، سورج کا ٹوٹنا، اذا السماء انفطرت، آسمانوں کا پھٹنا، وَإِذَا الْأَرْضُ فُجِّرَتْ، زمین کا ٹوٹ پھوٹ جانا، سب نظام درم برم ہونا، یہ کائنات من جانب اللہ ذکر سے چپ ہو جائے گی۔ اور یہ مخلوق جو جن و انس مکلف مخلوق ہے، یہ بھی ان میں کوئی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، تو پھر قیامت آئے گی۔ تو جمعے کے دن ہی قیامت ہے، اور جمعے کے دن ہی دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ کا جنتیوں کو، نیک لوگوں کو۔ یہ سید الایام ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو جلدی آتا ہے جمعے کے دن وہ جمعے کی فضیلت کو پاتا ہے، جو دیر سے آتا ہے بس دو فرضوں میں شریک ہو گیا، کچھ تھوڑا بہت خطبہ مل گیا، اس کو جمعے کی فضیلت نہیں ملے گی، فرض ذمہ سے ساقط ہو گیا، بس نماز وہ سمجھے گا میں نے پڑھ لی ہے۔ جمعے کی جو فضیلت ہے، حدیث میں آتا ہے جس شخص نے غسل کیا اور اچھی طرح غسل، ناخن وغیرہ، مونچھیں، یہ ساری ترتیب غسل میں داخل ہے، بال کی سیٹنگ، ناخن کی، دنیا نے کہا ناخن بڑے رکھو، انہوں نے بھی بڑے رکھنے شروع کر دیے، پھر کیا ہو گیا، ملک ترقی کر گیا، اور وہی غلاظت ناخنوں کے اندر پڑی رہتی ہے، اوپر سے ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ اچھی طرح غسل کیا، تیل لگایا، اچھی خوشبو لگائی، اور ساتھ حدیث میں یہ لفظ ہے اس کے پاس خوشبو ہونی چاہیے، خوشبو لگائی، اور پھر لباسوں میں سے اچھا لباس پہنا۔ اور حدیث میں تو ایک دن آپ نے یہ فرمایا جمعے کے خطبے میں، الا علی احدکم ثوبین من الجمعہ غیر سوال ثوب المحنہ، کیا تم لوگ ایسے نہیں کر سکتے ہو کہ جمعے کا لباس تم علیحدہ اور خوبصورت نیا بنا کر رکھو، اور جمعہ پڑھنے کے بعد پھر اس کو سنبھال کر رکھ لو؟ کام کاج والے لباس میں جمعہ نہ ادا کرو، نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی، مکروہ ہوتی ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں وہی پکوڑوں والے، سموسوں والے کپڑے، وہی ہوٹل کے وہ بہرے اور وہ ٹیبل مینی اور گند اور بدبو والے کپڑے، وہی ویلڈنگ اور گریس اور گاڑیاں ٹھیک کرنے والے کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، رزق حلال محنت ہے جناب، کام کاج کرتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں۔ رزق حلال کمانا اچھی بات ہے، آپ کے لیے مبارکباد ہی ہے، لیکن اسلام کے دوسرے کیا احکام ہیں ان کو کون امر کرے گا؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب نماز کے لیے آؤ تو خوبصورت ترین لباس پہن کر آؤ، اور جب دیکھو لہسن اور پیاز کھا کر کوئی آئے، ویسے صاف ستھرا ہے، لباس بھی اچھا پہنا ہے، نہایا دھویا بھی ہے جی، لیکن صرف لہسن اور پیاز کھا کر آیا تو فرمایا مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے فرشتوں کو اور نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو ساری بدبو کا ملغوبہ ہو، وہ ہوٹل والے، وہ سموسے پکوڑوں والے، وہ گریس گاڑیوں کو ٹھیک کرنے والے،
وہ تمام کام کاج والے مزدور جو پسینے سے لت پت ہوتے ہیں، وہ صرف لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا گیا، تو تمام بدبوؤں کا ایک اجتماع اپنے جسم کے ساتھ لے کر آنا مسجد میں کیسے جائز ہوگا؟ لوگ تو کپڑے بدل دیتے ہیں، بنین نہیں بدلتے، وہ کس نے دیکھنی ہے؟ بوٹوں کو تو اوپر سے برش لگاتے ہیں، جرابیں کبھی نہیں بدلی ہیں، جیسے اتارتے ہیں پوری مسجد بدبو ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں صفائی ستھرائی میں داخل ہیں، اور پھر جا کے جمعے کی فضیلت ملتی ہے۔ کپڑے اچھے صاف ستھرے رکھنے چاہیے۔ کہیں چھوٹے سے افسر کو ملنے کے لیے تو کوئی بھی نہیں، ہوٹل والے، وہ بہرا پن والے اور رومال پھیرنے والے ہوٹل میز کے اوپر، وہ کپڑے تو کون نہیں پہن کے جائے؟ سیڈیا کا ہی بندہ کوئی بلا لینا ان ہوٹل والوں کو، اے جی آؤ تمہارا ذرا مسئلہ حل کرتے ہیں، وہ اکثر تمہارے کرسیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں نا سیڈیا والے، تو اس وقت یہی کپڑے پہن کے جائیں گے کہ افسر کے پاس جانا ہے؟ خدا کے پاس آ رہے ہو، فریضہ ادا کر رہے ہو۔ قرآن کی آیت ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ نیا لباس ہو، اچھا لباس ہو، ایک حدیث میں سفید لباس بھی ہے اور پگڑی لگائی جائے۔ یہ اسلام بیان کر رہا ہوں دوستو، حدیث بیان کر رہا ہوں۔ تم کون سی شریعت کے پیروکار ہو؟ تمہارے سروں سے دنیا نے ٹوپیاں بھی اتار لی ہیں، پگڑیاں کب پہنو گے؟ تمہیں شرم آتی ہے؟ حدیث پر عمل کرنا، سنت پر عمل کرنے سے تمہیں شرم آتی ہے؟ کون تمہارے اوپر باتیں کستا ہے؟ پورے زمانے میں تو، پوری دنیا کے کئی ملکوں میں تو تمہاری کوئی عزت نہیں رہی، تم خدا کے سامنے بھی اپنی عزت کو نہیں بحال کر سکتے ہو، بنا سکتے ہو؟ تمہارا پاسپورٹ جب ایئرپورٹوں پر دیکھا جائے، دنیا کے باہر ملکوں میں دیکھا جائے، وہ ناک چڑھا کے دوسری طرف دیکھنے لگ جاتا ہے، اور خدا کو بھی اتنا ناراض کیا کہ تمہیں معلوم نہیں کس سے حیا آتی ہے، کن کی باتوں سے تمہیں شرمندگی ہوتی ہے کہ تمہارے تو جمعے کے دن سے اور عید کے دن سے بھی لوگوں نے تمہاری عید اور جمعے کی نماز سے بھی سروں سے پگڑیاں اور ٹوپیاں اتار دی ہیں۔ یہ سنت ہے۔ اچھا غسل، اچھا لباس، اچھی خوشبو، تیل، پھر جلدی مسجد میں آنا، امام سے پہلے مسجد میں آنا، امام کا زوال کے بعد آنا مسنون ہے، مقتدی کا زوال سے پہلے آنا مسنون ہے۔ یہاں تو امام جو ہے نا جی، ذرا سا 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو سوروں کی آنکھیں یوں کھل جاتی ہیں، امام لیٹ آ گیا نماز پڑھانے کے لیے، لیٹ آ گیا، کیا ہو گیا؟ لیٹ آؤ، تسی ہر روز لیٹ آؤ تو کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارے ایک گاؤں میں مسجد ہے، بوڑھے بزرگ ہیں، اللہ مغفرت فرمائے، دنیا سے چلے گئے، کہتے ہیں کسی دن ایک دن مسجد میں اذان لیٹ ہو جائے، سارا گاؤں پوچھتا ہے میاں صاحب آج اذان لیٹ ہوئی تھی زور کی، میں جا رہا ہوتا ہوں کہیں، آج زور کی اذان لیٹ ہوئی تھی۔ وہ جو نماز پڑھنے نہیں آتے وہ بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ آج اذان لیٹ ہو گئی، اور وہ مولانا صاحب بڑے محترم اللہ مغفرت فرمائے کہتے تھے یہ مولوی اتنا مسکین ہے، اپنے مقتدیوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری تو اذان ایک دن لیٹ ہوئی تو تم سب نے پوچھا کہ اذان کیوں لیٹ ہوئی، اور تم ہر روز مسجد میں آتے ہی نہیں ہو، آؤ تو بڑے لیٹ آتے ہو، میں تو نہیں پوچھ سکتا کہ تم کیوں لیٹ آتے ہو، میدان حشر میں کملی والا خود ہی پوچھے گا کہ امام کی اذان سے تو لیٹ ہوئی تو باتیں بننے لگ گئی، اور تم جناب نماز میں ہی نہ ہو، مسلمان ہو نماز میں ہی نہ ہو، یا نماز میں آؤ لیٹ آؤ، امام تو نہیں پوچھ سکتا، امام تو لیٹ آئے تو پوری 2 صفیں پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ یہ بتانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ امام صاحب آئے گا تو ہمیں دیکھ لے کہ آپ لیٹ آئے ہو، ہم کھڑے ہوئی ہیں۔ اور سنت کیا ہے کہ جب امام تمہیں نظر آئے تو تب کھڑے ہو، بیٹھے رہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے سے نکلے تو صحابہ کچھ کھڑے تھے، آپ نے فرمایا خبردار آئندہ جب میں حجرے سے نکلوں اور مجھے دیکھو اس کے بعد کھڑا ہوا کرو، نماز لیٹ ہو سویرے ہو جلدی ہو ٹائم پر ہو، منٹ آگے ہو پیچھے ہو، تم آؤ 1:30 بجے، تمہیں کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ 1:30 بجے جمعہ پڑھنے آئے ہو، اور امام آئے 2 منٹ لیٹ تو اس سے تو پوچھا جاتا ہے، کیونکہ 10 روپے چندہ جو دیتے ہیں نوٹوں میں سے ڈھونڈ کر، میں اعلان کر کے تھک گیا ہوں، نوٹوں میں سے ڈھونڈ کر جو چھوٹا نوٹ ہوتا ہے اس مسلم کی جیب سے وہ نکلتا ہے، اور امام تو پھر پوچھ بھی نہیں سکتا کیونکہ آپ چندہ جو دیتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کچھ اللہ والے بھی ہر دور میں رہے ہیں، نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو
ید بیضاں لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ جلدی آنا جمعے میں، امام کے قریب بیٹھنا، صاف ستھرا ہو کے آنا بابو جی، صاف ستھرا ہو کے آنا، نہا دھو کر آنا، اور ہفتہ وار بال کی ناخن کی صفائی، اور شب جمعہ میں بھی کر لیا جائے تو سنت عمل ہے۔ میری جمعے میں مصروفیت بہت ہوتی ہے، میں ایک عرصے تک حدیث ڈھونڈتا رہا کہ شب جمعہ کی حدیث ملے کہ ناخن وغیرہ اور مجھے سیٹ کر دی جائیں کہ جمعے کے دن میں اور پڑھنا پڑھانا تیاری وغیرہ ہوتی ہے، تو الحمدللہ کئی حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب جمعہ میں اپنے مونچھیں صحیح کی ہیں وغیرہ، ناخن ٹھیک کیے، زلفیں ٹھیک کی۔ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے تھے، ان کے پاس نا بال مبارک بھی تھے، ناخن مبارک بھی تھے، وہ جو انہوں نے مرنے وقت کہا، کبھی ہم بات کریں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو درست کیا تھا، آپ کے ناخن کاٹے، پھر آپ کی مونچھیں ٹھیک کی، داڑھی کو کنگھی دی، جو زائد بال تھا اس کو کاٹا، اور پھر زلفیں جیسے آپ نے فرمائی کہ یہ اس سے نیچے یوں کاٹ دو، وہ انہوں نے کاٹ لی، اور پھر وہ زندگی بھر سنبھال کر رکھی، اور جب دنیا چھوڑی تو کہا میرے کفن میں ڈال دینا، ان بابرکت چیزوں کی برکت سے اللہ میری مغفرت کر دے۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب جمعہ کو، بعض دفعہ صبح جمعہ کو بھی کیا ہے، ہفتہ وار صفائی، اچھے کپڑے، خوشبو اچھی ایسی ہو کہ لوگ پوچھیں آپ سے حضرت صاحب خوشبو کون سی لگائی ہوئی ہے، ایسی نہ ہو کہ خوشبو لگاؤ تو لوگ بھاگیں آپ سے، باقی تو ساری چیزیں اعلیٰ اعلیٰ، اور راستے میں بیٹھے ہوتے ہیں فٹ پاتھوں پر خوشبو بیچنے والے، 10 روپے کی خوشبو ڈال دو، 10 روپے کی خوشبو ڈال، 10 روپے کی خوشبو کون سی ہوگی، اعلیٰ خوشبو آپ کے سٹاک میں ہونی چاہیے، یہ سنت ہے۔ کئی خوشبوئیں آپ کے سٹاک میں ہوتی تھی، جس میں عود بھی داخل ہے، عنبر بھی داخل ہے، عود اور وہ مشک خوشبو داخل ہے، خوشبو ایسی ہو کہ مرد جو خوشبو لگائے تو پورے مجمع میں خوشبو آ جائے، ایسی خوشبو ہو۔ زنانیوں کی خوشبو ہوتی ہے، عورتوں کی جو حدیث کہتی ہے کہ اس کا رنگ ہو، خوشبو تیز نہ ہو۔ آج نظام برعکس، مرد بھی خوشبو پسند کرنے جاتا ہے، وہ خوشبو ہی تم الکول کی پسند کرتے ہو، بے شک علماء نے جائز لکھا، وہ الگ کہانی ہے، تو اس میں سوائے الرجی کے اور ہے کیا؟ تمہیں چھینکیں تو آئیں گی نا، جب مسنون عطر لگاؤ گے تو روح کی غذا ہے، وہ عبادت کی طرف توجہ ہوگی۔ اچھا لباس پہن کر آئیں، مسجد میں جلدی آئے اور امام کے قریب بیٹھے۔ بعض لوگ جلدی بھی آتے ہیں، کسی نے وہ کونا پکڑا ہوا ہوتا ہے، کسی نے وہ کونا پکڑا ہوا، جس مسجد میں سین ہوتا ہے نا، اور سردیوں کا جمعہ ہو تو وہ ایک دور اس دھوپ کے اوپر بیٹھا ہے، کو اس دور پر بیٹھا ہے، آیا بھی جلدی ہے، لیکن بیٹھنا امام کے قریب سنت ہے، دور نہیں۔ اور امام کے قریب آ کر وستمع ولم یلغا، توجہ سے بات کو سنا، اونگیں نہیں مارتا رہا، سویا نہیں رہا۔ حدیث فرماتی ہے کہ جو بیان کے درمیان میں سوتا ہے اس کو شیطان سلاتا ہے، اور میں حوالہ لکھ کر آیا ہوں، رواہ ابو داؤد، جس کو جمعے کے بیان میں، میرے بیان میں تو اتنوں کو نیند نہیں آتی، لیکن جس کو بالکل ہی رات کو نیند نہ آئی ہو تو وہ تو سوئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعے کا بیان کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، غصے کی حالت ہوتی تھی، جاہو جلال کے ساتھ بیان ہوتا تھا، یہ مسنون طریقہ ہے۔ ایک دن مجھے ایک بابو کہنے لگا، آپ تو جمعے میں بڑے سخت اور اونچی آواز کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا بابو جی آپ نے کبھی سنت حدیث پڑھی ہو تو پھر آپ لوگوں کا تو کام ہے امام کی اصلاح کرنا اور شریعت کو نہ جاننا۔ شریعت ہے ہی کہ جمعے کا بیان ہو، کوئی بیان ہو، امام جب بیدار ہوگا، دل بیدار پیدا کر، یہ خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب کاری نہ میری ضرب کاری۔ امام من 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 کر رہا ہوگا جمعے کے دن تو مقتدی تو سوئے گا اور کیا کرے گا؟ امام کو سنت طریقے کی تقریر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنی چاہیے، دیکھنی چاہیے۔ امام کے قریب بیٹھے، وَلَمْ يَلْغَا، کوئی لغو عمل نہ کیا ہو، دوسرے کو اشارہ کرنا، یوں کرنا، بات کرنا، بالکل نہیں۔
تسلی سے سنا ہو، کوئی لغو عمل نہ کیا ہو۔ فرمایا کہ اس شخص کو، ایک حدیث یہ ہے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے اور مزید 3 دن، 10 دن کے اس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اور جو حدیث میں ابھی خطبے میں تلاوت کی امام ابو داود کی، کہ اس شخص کو جس نے ان شرائط پر عمل کیا، ایک ساتھ جملہ اور بھی ہے کہ اس نے دوسرے کے کندھوں کو نہیں پھاندا، پھلانگا نہیں۔ کندھوں کے، آپ جدھر سے جگہ آپ کو آسانی سے ملتی ہے ادھر بیٹھیں، جب جماعت کھڑی ہوگی صف درست کرنے کا کہا جائے گا، صف میں جہاں اگر گنجائش ہے بھی صحیح تو پیچھے سے آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بہت سخت گناہ ہے کندھوں کو پھاندنا۔ میں کیا کروں، آپ لوگ جو پہلے آتے ہیں وہ مسئلہ تو سن لیتے ہیں کہ کندھوں کو پھلانگنا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، گناہ کبیرہ ہے، جمعے کی فضیلت سے محروم ہے، بد دعا ہے اس شخص کو جو دوسرے کے کندھوں کو پھاندتا ہے۔ لیکن جو پہلے آتے ہیں بندے، انہیں تو یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ جنہیں مسئلہ معلوم نہیں ہوتا اور لوگوں کے کندھوں کو آ کے پھلانگتے ہیں، وہ آتے ہی دیر سے ہیں، اس وقت بیان سارا ہو چکا ہوتا ہے، وہ ان کو فائدہ ہی نہیں ہوتا ہماری بات سننے کا، اور آخر میں سیدھا صف میں آ کے تو جگہ یہاں دیکھی، بڑا کمال کیا انہوں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے دوران ایک شخص لیٹ آیا اور اس نے کندھوں کو پھلانگا، اور آگے کوئی جگہ جیسے گنجائش تھی، آپ نے خطبے کے درمیان میں اس کو دیکھا، تنبیہ فرمائی۔ آپ خطبے کے درمیان میں بات نہیں کر سکتے، مقتدی کو خطبے کے درمیان میں اشارہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ورنہ جمعے کی فضیلت سے محروم ہو جائے گا۔ کوئی غلط کر رہا ہے کرتا رہے، آپ تسلی سے بیان کو سنیں۔ امام خطبے کے درمیان میں تنبیہ کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ درمیان میں آیا لیٹ، تنبیہ فرمائی، اس کی طرف دیکھا اور سخت دیکھنا ہی کافی تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے دوست 2 گناہ کیے، ایک تو تم تاخیر سے آئے ہو، جمعے میں تاخیر سے آنے والا بندہ گناہگار ہوتا ہے، اور دوسرا لوگوں کے کندھوں کو بھی پھلانگ رہا ہے، پھاند رہا ہے، اصل لفظ پھاندنا ہے کہ کندھوں کو بھی پھاند رہا ہے، یہ دوسرا گناہ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ غسل کیا، اچھی طرح غسل کیا، خوشبو لگائی، تیل لگایا، اعلیٰ کپڑے پہنے، نئے کی توفیق ہو تو نئے پہنے، اور امام کے قریب آیا، کوئی لغو کام نہیں کیا، کسی کے کندھوں کو نہیں پھاندا، تسلی سے بات کو سنا۔ کان لہو بکل خطوۃ عمل حسن عمل سنۃ اجر صیامہا و قیامہا، 1 سال نفلی نماز کا ثواب پا گیا اور 1 سال نفلی روزوں کا ثواب پا گیا ہے۔ یہ وہ شخص جس نے، اور کتنی مشکل شرائط، اور جلدی آنا، میں بتا رہا تھا کہ سخت گناہ ہے جو دوسرے بندوں کے کندھوں کو پھاندتا ہے، سخت گناہ ہے۔ حدیث میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو نمازیوں کے کندھوں کو پھاند کر پھلانگ کر آگے آتا ہے، وہ جہنم میں اپنا ایک پل تیار کر رہا ہے، اس پل کے اوپر سے سفر کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ ویسے بھی تو ایک انسان کی قدر و منزلت ہے نا، اس انسان کی اور خصوصاً مسلمان کی تکریم بھی کوئی چیز ہے، اور جب قال اللہ قال رسول بیان ہو رہا ہے تو اس کی تکریم اور بطریق اولا ہے۔ تو کندھے کو پھاندنا انسانیت کی توہین ہے، قرآن و حدیث کے جو بیان ہو رہا ہے اس کی بے ادبی کر دی، اور جمعے کی فضیلت سے تو سے محروم ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص جمعے کے خطبے میں بات کر لیتا ہے، بعد آتے ہیں وضو خانہ پوچھتے ہیں، وہ وضو خانہ بھی بتاتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا جو اس طرح گفتگو کر لے جمعے کے دن، کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس کی مثال گدھے کی ہے جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ ڈال دو اور وہ عمل تو نہیں کرتا، وہ جانتا تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ شخص ہے کہ جس کو جمعے کی فضیلت کا، اس کے احترام کا، اس کے فضائل کا پتہ ہی نہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، توجہ سے اور اس بات کو ان غیر حاضروں تک بھی پہنچاؤ جو اتنے بزی ہیں کہ جمعے کی اذانیں بھی
ان کے سوئے ہوئے دلوں کو نہیں جگا سکتی۔ فرمایا جمعے کی صبح کو، اور اس بات کو کئی احادیث کی کتابوں نے لکھا ہے اس حدیث کو، لیکن زیادہ جو حدیث میں اس کے الفاظ میں اور سند میں وزن آ جاتا ہے جب اس حدیث کو حافظ ابن حجر الاسقلانی لکھے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی یہ بخاری شریف کے پہلے شارح ہیں اور بڑے انصاف والے، بڑے مستند اور اونچے قسم کے حافظے والے، بہت قوی حافظے والے۔ ایک دفعہ ایک بات پڑھ لی بس وہ حافظے میں حافظ صاحب کے رہ جاتی تھی۔ حافظ صاحب نے اس حدیث کو نقل کیا اتحاف میں، فرمایا صبح جمعے کے دن جبرائیل علیہ السلام کو اللہ بھیجتا ہے اور لا تعداد فرشتوں کی ساتھ، وہ بھی ہزاروں تعداد، لاکھوں کی تعداد میں فرشتے بھی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سب کے پاس جھنڈے ہوتے ہیں، نورانی جھنڈے ہوتے ہیں۔ میں نے بتایا توجہ سے، اور یہ بات آگے تک پہنچانی یہ آپ لوگوں کا فریضہ ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جمعہ ہے کیا، جمعے کی قدر و منزلت کیا ہے، اور جمعے کی جنہوں نے بے ادبی اور توہین کی ہے ان کو سزا کیا ہے۔ مسلمان ہو کر حرم شریف میں یہ اجتماع ہوتا ہے صبح صبح، جبرائیل علیہ السلام خود حرم میں رہ جاتے ہیں، باقی اعلان ہوتا ہے تمام فرشتوں کو دنیا میں جہاں کہیں بھی جامعہ مسجد میں جہاں جمعہ ہو رہا ہے وہاں پہنچ جاؤ اور نورانی جھنڈوں کو لے کر ساتھ پہنچ جاؤ۔ یہاں درمیان میں وہ لوگ سنے بات، جبرائیل اترے، فرشتوں کے ساتھ اترے، جھنڈے لے کر دیے، حکم ہوا اللہ کی طرف سے، فرشتوں نے بتایا، جبرائیل علیہ السلام نے سب فرشتوں کو کہا، سب فرشتوں چلے جاؤ دنیا کے کونے کونے میں، جس مسجد، جو مسجد جامعہ مسجد ہے جہاں جمعہ ہوتا ہے مسجد میں، وہاں پر دروازوں پہ جا کر یہ جھنڈا گھاڑ دو نورانی اور وہاں بیٹھ جاؤ حاضری لگانے کے لیے۔ درمیان میں سنو، وہ لوگ جو روڈوں پر، فٹ پاتھوں پر، جائے نمازوں پر، دفتروں میں جمعے ادا کر رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں ہے ان کے پاس دلیل کیا ہے کہ فٹ پاتھوں پر وہ جمعے پڑھ رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو یہ فرما رہے ہیں جاؤ دنیا میں پھیل جاؤ، جہاں جہاں جامع مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے اس کے دروازوں پر بیٹھ جاؤ اور جو بندے آئیں ان کی حاضری لگاتے جاؤ۔ امام کے آنے سے پہلے پہلے جو آ گئے ان کی حاضری ہوتی ہے، امام کے آنے کے بعد فرشتوں کو بھی حکم ہے کہ تم بھی بیٹھ جاؤ مسجد میں، امام کی بات کو سنو۔ اب یہاں پر تمام مسالک کے مفتیوں کے نزدیک، تمام مسالک کے اربع مسلک، اذان اول مراد ہے۔ بے شک یہ حضرت عمر فاروق کے آخری دور میں یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اذان اول شروع کرائی ہے۔ اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کا کیا مطلب ہے؟ لوگو تمہارے ذمہ میری سنت لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین جو تمہارے سامنے اسلام کی بات کریں وہ بھی سنت ہے اور اس کو بھی لازم پکڑو۔ اور دوسری اذان کے بارے میں تو بالاجماع ہے نا جی، وہ تو قطعی ہے، نص قطعی ہے، کوشش کرے انسان پہلی اذان۔ اچھا، سب سے پہلے جو شخص آتا ہے، جو ٹولہ اس پہلے وقت میں آتا ہے جو فرشتوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ پہلا وقت ہے، حرم شریف میں حدود حرم مکہ مکرمہ میں اونٹ ذبح کر کے صدقہ کرنے کے برابر ثواب ہے۔ جو دوسری گروپ میں آتا ہے وہ گائے بیل حرم میں صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ تیسرے نمبر پر جو جماعت آتی ہے وہ بکرا صدقہ کرنا حرم میں، اس کے برابر ثواب ہے۔ جو چوتھا گروہ آتا ہے اس کے بارے میں مرغی ہے، جو پانچواں گروہ آتا ہے اس کے بارے میں چڑیا ہے، جو چھٹا گروہ آتا ہے اس کے بارے میں انڈا ہے، ایک حدیث میں بطخ کا، ایک حدیث میں مرغی کا، اور جو ساتواں گروہ آتا ہے دفتر بند، وہ جمعہ پڑھ لے گا ساقط ہو جائے گا۔ لیکن جمعے کی جو یہ فضیلتیں ہیں کہ 10 دن گناہ معاف، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے وہ جو بھی غلطیاں ہوئیں وہ معاف،
नफली रोज़ों का सवाब, नफली नमाज़ों का सवाब, ये वो शख्स मारूम है। अब अगली हदीस, ये तो आपने सुनी हुई होगी। अगली हदीस के रावी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तवज्जो से ओ कारोबार वाले लोगों, तवज्जो से, दफ्तरों में बैठकर अपना वक्त ज़ाया करने वालों, तवज्जो के साथ बात सुनो। इस हदीस के रावी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। फरमाया कि शैतान अपना इज्तिमा बाज़ारों में बुलाता है। इब्लीस तमाम छोटे शयातीन को वो बुलाता है, उनको शैतानी झंडे देता है, और वो शैतान उन अपने छोटी ज़ुर्रियत को कहता है, निकल जाओ मुसलमानों के इलाकों में, महल्लों में, बाज़ारों में, उनके दफ्तरों में, हर जगह जहाँ तुम्हें मुसलमान नज़र आए वहाँ पहुँच जाओ और उनको ये कहो क्या करना है जल्दी जाकर, क्या करना है जल्दी जाकर, जुमा तो 1:30 बजे होता है। उनसे या तो जुमा निकलवा दो या उनसे जुमे में ताख़ीर करा दो। ये शैतान का झंडा है। इब्लीस के पास बड़ा छोटे शैतानों को छोटे छोटे शैतानी झंडे देता है। निकल जाओ मुसलमानों के इलाकों में, कस्बों में, जहाँ जहाँ जुमे होते हैं, बाज़ारों में, मार्केटों में, इलाकों में, महल्लों में, लोगों के दिलों में ये बात डालो, जल्दी जाकर क्या करोगे, जुमा तो हो ही जाता है, जुमा तो 1:30 बजे होता है, 1:45 बजे होता है, क्या करोगे जल्दी जाकर। जुमे की ताख़ीर कराता है वो शैतान, ताकि लोग जुमे की फजीलत से महरूम हो जाएं। ये सुनो बात दोस्तों, ताख़ीर से कोई शख्स आया, 2 रकातें पढ़ भी लिया, उज़र नहीं था उसके पास, कोई उज़र, कोई बीमारी, कोई पेट ख़राब, कोई ऐसा मसला नहीं था, जुमे की फजीलत से महरूम है। अब समझो तुम्हारे सामने 2 झंडे हैं, एक फरिश्तों का नूरानी झंडा जो मग़फ़िरत का सदा बुलंद कर रहा है, एक शैतानी झंडा जो तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। तो अब तुम्हारी अपनी मर्जी है, जिस झंडे के बाशिंदे बन जाते हो उस झंडे की बात को मानकर मस्जिदों में जल्दी आओ। बात ये दोस्तों, हदीस में जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स ने 3 जुमे छोड़ दिए तहावुनन, मासुस्ती की वजह से, पढ़ते ही रहते हैं, हो ही जाते हैं, क्या आज नहीं गए तो, तहावुनन, कोई उज़र नहीं था, जुमा छोड़ दिया, फरमाया कि ख़त्म अला क़ल्बिही, अल्लाह पाक उसके कल्ब पर मोहर लगा देता है, उसके अंदर नेकी की सलाहियत को सल्ब कर देता है। और ख़तरा है, इस हदीस की शरह में ये बात लिखी है, ख़तरा है मात अला कुफ्र, ये बंदा अगर तौबा न करे, जुमे की नमाज की पाबंदी न करे, तो ये ख़तरा है ये शख्स कहीं कुफ्र के ऊपर इसकी मौत न हो कि इसने जुमे को एक हल्की इबादत और वो समझा हुआ है। हदीस में जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो सूरह कहफ जुमे के दिन अदा बढ़ता है तो वो दज्जाल के फितने से, दीगर फितनों से पूरा हफ्ता महफूज रहता है। हम दोस्तों फितनों की जद में हैं, एक से जान छुड़ाते हैं, दूसरा उससे बड़ा निकलता है, दूसरे से जान छुड़ाएं, तीसरा उससे बड़ा है, और इससे निजात का रास्ता सिवाय रुजू इल्लाह के और कोई नहीं है। मुल्की हालात हो, मार्केट के हालात हो, दफ्तर के हालात हो, आपके घर के और ज़ाती हालात हो, इन तमाम हालात को पुरसुकून बनाने के लिए रुजू इल्लाह है। हदीस में सूरह यासीन भी है, सूरह जुमा भी है, सूरह दुखान भी है, और सूरह साफ़ात भी है, सूरह बकरा भी है, लेकिन कम अज़ कम सूरह यासीन और सूरह कहफ जो 15 पारे की है, इसके पढ़ने का मामूल हो। आखिरी बात, जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स ये चाहता है कि क़यामत के दिन वो मेरे ज़्यादा करीब हो, जो शख्स ये चाहता है कि क़यामत के दिन वो मेरे ज़्यादा करीब हो, तो उसे चाहिए कि जुमे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा मुझ पर दरूद शरीफ भेजा करें। ख़ास फरिश्ते हैं, कुछ फरिश्ते इंसान की हिफाजत करते हैं, कुछ फरिश्ते किरामन कातिबीन हैं, कोई फरिश्ते हाज़िरी लगाते हैं असर में, सुबह में वगैरह, वो ख़ास फरिश्ते हैं, उनका एजाज़ ही ऊँचा है, जो पूरी दुनिया में घूमते हैं और फिरते हैं। जो उम्मती सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ता है, ये फरिश्ते वो दरूद
درود لے کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تھا۔ فرمایا جو 1000 مرتبہ جمعے کے دن، اور آپ تجربہ کریں آدھے گھنٹے زیادہ نہیں لگتا، چلو شروع میں تھوڑا زیادہ ہی ٹائم لگ جائے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ ہم کتنے بزی ہیں، ملک کو تو ڈبا دیا، ہم کتنے بزی ہیں، مارکیٹوں کو ڈبا دیا، ہم کتنے بزی ہیں، اسلام تو ہمارے گھروں سے رخصت ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بزی پن کیا ہے لوگوں کا۔ تمہارا بزی پن سمجھ میں آتا، ملک معاشی طور پر ترقی کرتا، امن کے لحاظ سے اچھا ہوتا اور ہر طرح کی سہولیات ہوتی تو بزی پن کا مطلب بھی سمجھ میں آتا تھا۔ 1000 مرتبہ جو درود شریف جمعے کے دن پڑھے، فرمایا اللہ پاک اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اس کو زندگی میں اپنا ٹھکانہ جنت میں نہیں دکھا دے گا۔ فرمایا جو جمعے کے دن درود شریف پڑھتا ہے، سب سے پہلے آخرت میں اس کے درود پر میں گواہی دوں گا کیونکہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ دوسری بات، میدان حشر میں میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ تیسری بات، اگر یہ گنہگار بندہ ہے تو میں اس کے لیے اللہ سے مغفرت کرا لوں گا۔ تو درود شریف کا معمول ہو، کوئی بھی درود ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ جو بھی درود شریف ہو، نماز والا درود شریف سب سے بڑی فضیلت ہے۔ آخری بات فرمایا آخرت میں جمعے کے دن اللہ پاک کا ہر جمعے کو جنتیوں کا دیدار ہوگا۔ جنتی خاص قسم کے کستوری، عنبر، یاقوت، اپنے اپنے کیٹیگری اور لیول کے مطابق، انبیاء کی نشستیں دائیں بائیں وغیرہ، مختلف فرشتے، اس طرح ہوگا ایک دربار، اس میں کرسیاں وغیرہ یاقوت، عنبر اور مشک وغیرہ کی ہوں گی۔ اس میں لوگوں کو جو نشستیں عطا کی جائیں گی، خیال سے بات، لوگوں کو جو بیٹھنے کی نشستیں اللہ کے دیدار کے لیے عطا کی جائیں گی، قریب قریب وہ لوگ ہوں گے جو جمعے کے دن امام کے قریب قریب بیٹھتے ہیں۔ یہ آخرت میں اللہ کے دیدار کی جو کرسیاں لگائی جائیں گی، اس میں جو بہت سارے لوگ ملتے ہیں۔ جی جمعہ آپ کے پاس پڑھتے ہیں، میں نے تو پہلے ایک لطیفہ بھی سنایا تھا آپ کو کہ ایک بندہ کہتا ہے کدھر کیا ہے، میں نے کہا رحمان مسجد سے آئے ہوں بلیو ایریا میں۔ کہتا ہے ہاں یار وہ مولوی صاحب کمال کا بیان کرتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہے مولوی صاحب ہے کون۔ اس نے کبھی مولوی صاحب کو دیکھا ہو تو تب کہیں پیچھے پیچھے اوپر نیچے جیسے ہی ہے۔ بہت سارے لوگ، چلو اوپر نیچے ہونا الگ بات ہے، جلدی آنے کی کوشش کرو، جلدی آنے کی۔ یہ دنیا کے مشاغل یہ آپ کو نہیں بچائیں گے آخرت میں، یہ دنیا کی مصروفیات آپ کو آخرت میں نہیں بچائیں گی۔ اللہ رسول کی کوئی بات مان کر چلے ہو تو وہ چیزیں کام آئیں گی۔ اللہ ایک اور سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر بنا کے دیا۔ بعض لوگ نا جمعے کا بیان سن رہے ہیں، یہ جمعے کا بیان نہیں سننا، مولوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جمعے کا بیان سننا سنت ہے۔ اب حدیث بیان کر رہا ہوں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر بنایا گیا، اور وہ لمبا واقعہ وغیرہ، وہ ستون حنانہ وغیرہ کی بات ہے، آپ نے فرمایا ممبر بنایا گیا۔ ممبر اس لیے بنایا گیا میں تمہارے چہروں کو دیکھوں، کس رنگ میں بیٹھے ہو، کس کیف میں بیٹھے ہو، اور تمہارے ذمہ یہ لازم ہے تم اپنے امام کو دیکھو۔ یوں نیچے سر لے کے لوگ جناب بیان سن رہے ہوتے ہیں، خطبہ سن رہے ہوتے ہیں، مولوی صاحب کو دیکھو۔ یہ مولوی صاحب کو اگر اور کچھ نہیں ہے تو یہ پگڑی تو سنت رسول ہے، یہ داڑھی سنت رسول ہے، یہ جبہ سنت رسول ہے۔ تم اپنے امام کو مقام نہیں دیتے ہو، اللہ رسول کے ہاں تو جمعہ پڑھانے والے امام کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا